بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹر نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 9th کلاس کی اردو کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو بیٹا جیسے ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا تھا تو آپ کو مصنف کے حالات پڑھاتے ہوئے کچھ ہدایات دی تھیں، اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے قلم ہاتھ میں لے لیں گے اور میری بک پہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، اور آپ نے پہلے چیپٹر میں بھی ایسے ہی انڈر لائن کیے ہوئے ہیں کچھ ورڈ، کچھ تاریخیں، کچھ مخصوص الفاظ ہم نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں. بالکل اس کا مقصد وہی ہے جو ہم نے پہلے چیپٹر میں کیا تھا. یہ سارے کے سارے آبجیکٹیو ہیں. یہ آبجیکٹیو آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دینے ہیں. پھر میں اینڈ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ ان آبجیکٹیو کو کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. پہلے چیپٹر کے آبجیکٹیو ہمارے پورے ہو چکے ہیں. آج ہم سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو سیکنڈ چیپٹر میں سب سے پہلے ہم مصنف کے حالات پڑھتے ہیں. تو مصنف کے حالات پڑھنے سے پہلے ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، مصنف کا نام الطاف حسین حالی. یہ وہ رائٹر ہیں یا وہ شاعر ہیں جن کی دو حصہ نثر اور حصہ نظم دونوں میں اشعار بھی شامل ہیں اور مضمون بھی شامل ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جانا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے رائٹر ہیں کہ ان کی دو چیزیں بک میں شامل کی گئی. ٹھیک ہے، آپ حصہ نظم میں جائیں گے تو آپ کو ہم مل جائے گی. تو ہم ایک ہی مرتبہ حالات زندگی پڑھیں گے، اس لیے میں وہ چیزیں بھی یہاں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا جو حصہ نظم میں حل کی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے حالات زندگی نہیں پائے جاتے. تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے ان کے نام کی طرف. الطاف حسین حالی، پورا نام ان کا ہے مولانا الطاف حسین حالی. یہ حالی کے اوپر آپ یہ ایک علامت دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ عام طور پر سوال کے آگے ایسے علامت ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کویسچن مارک ڈالا ہوتا ہے، یا کوئی بات مکمل ہو جاتی ہے اس کے آگے فل اسٹاپ ڈال دیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ علامت ڈالی جاتی ہے تخلص کے اوپر. ہاں، تخلص کس کو کہتے ہیں؟ 7th کلاس میں 8 میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں. بالکل وہ قلمی نام جو شاعر یا ادیب، ٹھیک ہے، اپنی شاعری کے اندر استعمال کرتا ہے، اسے قلمی نام یا تخلص کہتے ہیں. اور جب بھی یہ تخلص لکھا جاتا ہے تو اس پر یہ علامت ڈالی جاتی ہے. اس علامت کو نب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نب. نون اور با، نب کہا جاتا ہے. جیسے کویسچن مارک ہوتا ہے، رموز اوقاف آپ پڑھتے ہیں، اس میں مختلف علامتوں کے نام ہوتے ہیں، ندائیہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے باقی علامات ہوتی ہیں. تو اس علامت کا نام بھی نب ہے. یہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں. شاعری کے اندر یہ علامت آتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ سبق چونکہ ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، دوبارہ شاعری میں ہم کے اندر جو حالات زندگی ہیں مصنف کے، اس کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے. تو اب آ جاتے ہیں بیٹا خواجہ الطاف حسین حالی. اپنی بک کے اندر ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں گے. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. پانی پت انڈر لائن، ٹھیک ہے، میں نے بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو یہ پہلا آبجیکٹیو ہے. اس طریقے سے اوپر دیکھ لیں، ولادت 1837، یہ بھی انڈر لائن ہے. وفات 1914، یہ بھی انڈر لائن ہے. آبجیکٹیو بن سکتا ہے کہ الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے؟ تو 1837. کب وفات ہوئی؟ 1914. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیٹا جب آپ آبجیکٹیو لکھیں گے، آبجیکٹیو اوپر لکھ لیا، سوال جیسے لکھ لیا، تو نیچے آپ نے صرف ایک ہی درست جو آپشن ہے، جو درست جواب ہے، وہی نیچے لکھ لینا ہے. آپ نے اس کے ساتھ 3 آپشن اور ابھی نہیں لکھنے ہیں. جو ہم اپنے نوٹس بنا رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. امتحانوں میں آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، یہاں ہم ایک ہی لکھیں گے تو وہی ایک ٹھیک آنسر ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا. تو چلیں، پہلا آبجیکٹیو آ گیا. ولادت کب ہوئی؟ 1837. وفات کب ہوئی؟ 1914. اب یہاں ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ولادت تو لکھ لی، حالات ابھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں، وفات کیوں لکھی؟ تو بھئی یہاں پر یہ اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ ولادت سے وفات تک کا یہ عرصہ ہے، یہ عرصہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے. اب اس عرصے میں 1837 سے 1914 تک آپ نے
ہسٹری پڑھی ہے تو اس میں بڑے بڑے واقعات، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی اس کے درمیان میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے مسلم علی گڑھ اسکول کالج جو بنایا تھا سر سید احمد خان نے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ 1885 کے اندر جو یہ کانگریس بنائی گئی وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے گی۔ 1898 میں جو انتقال ہوا تھا کس کا؟ سر سید کا، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1906 کے اندر جو مسلم لیگ بنی وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے گی، اور اسی عرصے میں 1876-77 میں قائد اعظم اور علامہ اقبال پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر آ جائیں گے۔ تو بیٹا خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت آپ نے انڈرلائن کر لیا، تیسرا آبجیکٹو ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ عزت بخش میں نے بھی انڈرلائن کیا ہے، آپ بھی انڈرلائن کریں، یہ بھی آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، جو ان کا آباء و اجداد کا علاقہ ہے وہیں پر۔ مزید تعلیم دہلی میں پائی۔ دہلی ہندوستان کا دارالحکومت تھا اس وقت۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے۔ یہ کون ہیں؟ بہت بڑے شاعر ہیں۔ یہ بھی آبجیکٹو ہے، انڈرلائن کریں کہ کس کے بچوں کے اتالیق رہے؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اب یہ اتالیق نیا لفظ ہے تو میں نے اس کو بھی ساتھ انڈرلائن کر لیا ہے۔ اس کے معنی یہاں میں نے ساتھ لکھے ہیں استاد۔ کیا لکھے ہیں؟ استاد، مدرس، تعلیم دینے والا، اور اس کے معنی مربی بھی آتے ہیں، میم رے بے چھوٹی مربی، تربیت کرنے والا۔ یعنی یہ جو بہت بڑے شاعر تھے مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ نواب بھی تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے الطاف حسین حالی صاحب کو رکھا۔ تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتنا بڑا شاعر جو ہے کسی شخص کا انتخاب کرے گا تو وہ شخص خود بھی بہت بڑا ہوگا۔ شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ استفادہ، فائدہ حاصل کرنا۔ استفادہ کے معنی کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا۔ ساتھ ساتھ بیٹا آپ اپنے پاس لکھتے جائیں گے، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاپیز پر آپ نے لکھنا ہے تو وہ الفاظ معنی آپ نے اسی ترتیب پر لکھنے ہیں۔ آبجیکٹو جو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ آپ نے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر بنانے ہیں۔ غالب کے شاگرد بھی بنے۔ غالب، ٹھیک ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام تھا، اور ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، ٹھیک ہے، یہ بھی دلی میں تھے، تو ان سے بھی انہوں نے شاعری کی اصلاح لی، درستی لی، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ محمد حسین آزاد یہ بھی اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد مولوی باقر علی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان کی جب آپ سیکنڈ ایئر میں جا کر سبق پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تخیلاتی مضمون، ہماری بک میں بھی ان کا ایک سبق شامل ہے، ٹھیک ہے، تخیلی مضمون یا تمثیلی مضمون یہ لکھنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ جدید مشاعروں کی، جدید کہتے ہیں نیا، جدید کس کو کہتے ہیں؟ نیا۔ مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ مشاعرہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مشاعرہ وہ محفل جس میں بہت سارے شاعر جمع ہو کر اپنے اشعار، اپنے کلام سناتے ہیں، اسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سر سید احمد خان سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو انہوں نے ایک اصلاح کہتے ہیں درستی کو، ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے، میں نے اصلاح کے اوپر درست کرنا لکھا ہوا ہے، معنی آپ بھی لکھ لیں۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اس کے اندر مولانا الطاف حسین حالی بھی شامل ہو گئے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ سرگرم، پرجوش، یہ میں نے معنی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
سرگرم رکن بن گئے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم، کس کی فرمائش پر؟ سر سید کی فرمائش پر، یہ سر سید بھی آپ انڈرلائن کر لیں، یہ بھی آبجیکٹو ہے، تو یہ آ سکتا ہے کہ کس کی فرمائش پر انہوں نے مد و جزر اسلام لکھی؟ تو سر سید کی فرمائش پر مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بھئی مد و جزر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کے لغوی معنی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مد و جزر، ٹھیک ہے، یہ آپ فزکس والے اس کی تشریح یا تفصیل زیادہ بتائیں گے۔ چاند کی کشش سے لہروں میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، سمندر کی لہروں میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے چاند کی کشش سے، اس کو مد و جزر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد و جزر کہتے ہیں۔ اس نظم کے اندر بھی اسلام کی ہسٹری، اسلام کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ کب اسے عروج ملا اور کب وہ زوال پذیر ہوئے مسلمان، ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لہریں اوپر نیچے آتی ہیں، ویسے ہی اسلام کی تاریخ میں جو اتار چڑھاؤ ہے اور اس کے ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اب مسدس کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو زیادہ طویل معنی ہوتے ہیں وہ ہم ایسے اوپر نمبر 1 کی ہیڈنگ لگا کر اوپر جو ہمارے پاس بک کے فرنٹ پہ جگہ ہوتی ہے یا نیچے جگہ ہوتی ہے اس پہ لکھ لیتے ہیں۔ تو مسدس کہتے ہیں ایسی نظم، لکھ لیں، ٹھیک ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ یہ مد و جزر، جو مد و جزر اسلام ہے، اس کو بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور نظم کا نام کیا ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں مد و جزر اسلام ہے۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا۔ وہ بیک وقت ایک وقت میں عمدہ نثر نگار، سب سے پہلے تو آپ نگار کے معنی لکھیں، لکھنے کو کہتے ہیں، لکھنا۔ اب نثر، نگار، نثر لکھنے والا، اعلیٰ شاعر، بہترین شاعر، معنی لکھتے جائیں۔ با اعتبار سوانح نگار، با اعتبار قابل اعتبار، با اعتبار کے معنی کیا ہیں؟ قابل اعتبار۔ بیٹا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے آپ۔ سوانح نگار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جو کسی کے حالات زندگی جس کتاب میں لکھے جائیں، ٹھیک ہے جی، وہ سوانح عمری کہلاتی ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ سوانح نگار کہلاتا ہے، یعنی کسی کے حالات زندگی لکھنا۔ اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ نقاد میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیا تھا، پھر بتاتا ہوں، نکتہ چینی کرنا۔ کسی بھی فن میں جو شخص ماہر ہوتا ہے وہ اس کے تمام اصول و ضوابط، قواعد دیکھ کر دوسرے کی تحریر کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو نشاندہی کر دیتا ہے۔ وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ پرجوش کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں، سرگرم مبلغ تھے۔ مبلغ کہتے ہیں بات پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ سادگی، سلاست، سلاست کے معنی ہیں آسان، عام۔ مقصدیت، یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ منطقیت، منطق کے ہم نے مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی۔ منطقیت کہتے ہیں دلیل سے بات کرنا۔ منطقیت کے معنی کیا ہیں جی؟ دلیل سے بات کرنا، میں نے معنی لکھے بھی ہوئے ہیں۔ بے ساختگی، بے ساختہ کوئی بات کہہ دینا بغیر رکے ہوئے۔ اور مدعا نگاری، نگاری کے معنی وہی لکھنا، مدعا مقصد، یعنی یہ جب بھی لکھتے ہیں تو ان کے کلام میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، سادگی ہوتی ہے، سلاست ہوتی ہے، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں۔ مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد، منفرد کے معنی کیا ہیں؟ جدا، الگ مقام عطا کرتی ہے، وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ تنقید نگاری کی تعریف اب ہم کر چکے ہیں۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے انڈرلائن کیا ہے، تو یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو الطاف حسین حالی کو۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری،
مقدمہ شعر و شاعری میں نے انڈرلائن کیا ہے کہ ان کی یہ کس کی تصنیف ہے، مقدمہ شعر و شاعری، یہ آبجیکٹو آ سکتا ہے، تو آپ دیکھیں گے الطاف حسین حالی کی۔ تو مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنگ میل بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو بھائی مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب لکھی گئی ہے، اس میں تنقید نگار کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو وہ ذاتی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھ کر نہیں کرنی، بلکہ ان اصول کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے۔ ان کی نثر پر سرسید کا اثر بہت گہرا ہے، کیونکہ وہ سرسید سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو جو آئیڈیل ہوتا ہے اسی کا زیادہ اثر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ کار فرما، کار آپ کو پتہ تھا فارسی زبان میں نے کہا تھا کام کو کہتے ہیں، کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشا پردازی، انشا پردازی مضمون نویسی، مضمون لکھنے کو کہتے ہیں کہ قائل نہیں، یعنی یہ کہ بے مقصد ایک مضمون لکھ لیا۔ ان کا اسلوب، اسلوب کہتے ہیں انداز، اسلوب کس کو کہتے ہیں؟ انداز۔ ایک دردمند انسان کے دل کی وہ اضطراری تڑپ ہے، اضطراری بے چینی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ایک بے چینی ہے۔ کیا بے چینی ہے؟ جو نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ ان کی نثر رواں، سلیس، سلیس آپ کو پتہ ہے سادہ کو کہتے ہیں۔ ان کا اسلوب انداز بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے پیراگراف کے اندر پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہم نے انڈرلائن بھی کیا ہوا ہے اور ان کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں اور دلائل و شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت، متانت بھی کس کو کہتے ہیں جی؟ سنجیدگی ہی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ الطاف حسین حالی کی نثر کی 5 خصوصیات لکھیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کا اسلوب جو ہے بے ساختہ ہے، بے تکلف ہے، سلاست ہے، سادگی ہے، مقصدیت ہے، منطقیت ہے، بے ساختگی ہے، مدعا نگاری ہے۔ یہ تمام کی تمام ان کی خصوصیات ہیں نثر کی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہر شاعر کا، ہر ادیب کا ایک خاصہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت، متانت کے معنی آپ نے لکھ لیے، ہاں سنجیدگی ہی اس کے معنی ہیں۔ متانت چھائی رہتی ہے، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ زبان سے زیادہ کیا ہے جی؟ مطالب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ لکھنے والے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی پڑھنے والے کو اس سے فائدہ ہو اور وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ نثر ہو یا نظم، وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ حقیقت لکھنا، ٹھیک ہے، حقیقت نگاری کے معنی کیا ہیں جی؟ حقیقت لکھنے کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے تھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہی بات آگئی جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سر سید کی تحریک میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 19 سال کے قریب تھی، اپنی آنکھوں سے وہ تمام حالات دیکھے تھے جو انگریز مظالم ڈھا رہے تھے۔ ان کی جو تصانیف ہیں اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آبجیکٹو میں آ سکتا ہے، یا یہ سوال بھی بورڈ والے اپنی طرف سے بنا کے دے سکتے ہیں کہ بھئی اس حالی کی 5 تصانیف کے نام لکھیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں۔ تصانیف کس کی جمع ہے بھئی؟ ہاں تصنیف کی جمع ہے، جو انہیں شہرت دوام، شہرت تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہونے کو کہتے ہیں، دوام کہتے ہیں ہمیشہ، یعنی ہمیشہ کی شہرت سے متصف رکھیں گی۔ متصف کہتے ہیں جس کے اندر کوئی صفت پائی جائے، صاحب صفت، صاحب صفت۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق تھا، ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی کو پڑھا ہے۔ اب ہم اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بھئی آج کے جو ہمارے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ان کے اوپر، حالی کے اوپر میں نے نب کی علامت ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نب آپ کو بتایا تھا کہ تخلص کی علامت پر ڈالا جاتا ہے۔ پیدائش ان کی 1837 میں ہوئی، کہاں پر ہوئی جی؟ پانی پت میں ہوئی، اور وفات ان کی 1914 میں ہوئی۔ ان کی مشہور جو نظم ہے اس کا نام کیا تھا؟ مد و جزر
اسلام، ٹھیک ہے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے جو لہروں میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے مد و جزر کہتے ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی ذات میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ساری ہم نے یہاں پر تفصیل سے لکھ لی ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، نثر نگاری۔ یہ ایک بہترین نثر نگار بھی ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، مضمون بھی لکھتے ہیں، سوانح عمری بھی لکھتے ہیں، اس طریقے سے تنقید نگاری بھی، یہ ساری کی ساری نثر کی اقسام ہیں۔ شاعری، یہ ایک بہترین اور با اعتبار شاعر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مد و جزر اسلام اس کی زندہ مثال ہے۔ سوانح نگاری، سوانح نگاری بھی آپ کو بتا دیا تھا ان کی اہم خاصیت ہے، اور اس کے ساتھ تنقید نگاری، یہ بہترین تنقید نگار بھی ہیں، اور انہوں نے جو اپنی مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس کے اندر تنقید کے اصول بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ 4 خصوصیات ہیں بحیثیت ادیب کے ان کے اندر، جو ہم نے آپ کے سامنے مختصراً لکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار بھی تسلیم کی جاتا ہے۔ تصانیف ان کی حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اب بیٹا آ جاتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کی جانب۔ ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ آپ نے جو الفاظ مانی ہیں جس ترتیب سے میں نے کاپیوں پر لکھوائے تھے وہ آپ نے ان کاپیز پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے آج کے آبجیکٹیو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے اپنے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینے ہیں، اور صرف ٹھیک آپشن جو ہے وہی لکھنا ہے۔ کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔